السلام علیکم دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریباً 36 گھنٹے کا دورہ چین اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد کوئی 47 نکات پہ مشتمل مشترکہ اعلانیہ بھی جاری ہوا۔ اس کو دیکھ کر کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا چین نے بھی پاکستان کو جھنڈی کرا دی ہے؟ وزیر اعظم خالی ہاتھ لوٹے ہیں چین سے۔ اب تقریباً 6 مہینے انتظار کیا وزیر اعظم نے یہ دعوت ملنے کی تاکہ وہ آئیں اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر سکیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہم نے مشترکہ اعلانیے میں دیکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ بالکل ہم نہیں کہیں گے کہ حاصل نہیں ہوا، اس کے خواہشات بڑی تھیں اور اس میں بڑی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کو کوئی مزید مالی امداد مل جائے۔ ایک خواہش یہ تھی کہ کوئی 6.3 ارب ڈالر ہمارے پاس چین کے پڑے ہوئے سیف ڈپازٹ میں، اس کو کم از کم مزید 1 سال کے لیے واپس نہ لینے کی یقین دہانی کرائی جائے، اور سیلاب کے حوالے سے کوئی مزید امداد کا اعلان کیا جائے۔ سیلاب کے حوالے سے تو اب تک جو چین نے امداد کا اعلان کیا ہے وہ اب کوئی 160 ملین ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہے، جو کہ باقی ڈونرز کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس میں بھی زیادہ تر کیش امداد نہیں ہے، بلکہ مال و اسباب بہت ہے جو کہ متاثرین میں تقسیم کیا جانا ہے۔ اب اس دورے میں حاصل اس کے علاوہ کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک کورونا کی سختیوں کے باوجود پاکستان سے کم از کم 70 افراد کا یہ وفد گیا، اور ان کو معلوم تھا کہ وہاں پہ تقریباً تمام میٹنگز ورچوئل یعنی آن لائن ہوں گی کووڈ کی وجہ سے۔ شی جن پنگ کے ساتھ بھی وزیر اعظم کی جو ملاقات تھی اس میں وزیر اعظم کے علاوہ ان کے صرف 4 دوسرے ساتھیوں کو ہال میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ اب اس حوالے سے جو اعلانیہ تیار ہوا اس میں مثبت باتیں وہ یہ ہیں کہ گوادر ایئرپورٹ کو 1 سال کے اندر مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی چینی کمپنی نے۔ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کے مرکزی بینکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت پاکستان کی چین کو برآمدات یا وہاں سے درآمدات کا لین دین، جس کو کہتے ہیں ٹرانس بارڈر کرنسی ایکسچینج، وہ اب چینی کرنسی یوان یا RMB میں ہو سکے گا۔ اس طرح پاکستان کو ڈالرز کی جو ریکوائرمنٹ تھی پہلے اس کاروبار کے لیے بھی وہ نہیں رہے گی۔ پاکستان کو وسائل بہرحال پھر بھی چاہیے ہوں گے، یعنی کرنسی تو آپ کو چاہیے، چاہے آپ چین سے خریداری کریں یا پھر روس سے اگر ہم تیل یا گیس خریدنا چاہیں تو وہ بھی اب ممکن ہو سکے گا، کیونکہ روس چینی کرنسی کو قبول کرتا ہے لین دین کے لیے۔ اس کے ساتھ پاور پروجیکٹس کے لیے ایک ریوالونگ فنڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ بالآخر بڑے عرصے سے چینی کمپنیوں کے ساتھ پاکستان نے وعدہ کیا تھا، کوئی 50 ارب روپے اس میں جمع کرائے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 200 ارب روپے پاکستان پے کر چکا ہے گردشی قرضے کی مد میں، یعنی یہ وہ قرضہ ہے جو کہ پاکستان نے چین کی پاور کمپنیوں کو دینا ہے۔ ابھی بھی کئی 100 ارب روپے واجب الادا ہیں، لیکن خدا کر کے ایک ریوالونگ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں۔ اس کے علاوہ وعدے وعید ظاہر ہے بہت ہوئے، معمول کے رسمی روایتی جملے، ایک دوسرے کی تعریفیں اور اشتراک عمل کے وعدے، تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم، اور اس کے علاوہ اس میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے اور ML1، اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس کے جلد از جلد تکمیل کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ML1 کیونکہ 10-11 ارب ڈالر کا پروجیکٹ تھا، اور اس میں اب چین کی حکومت بہت زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہی۔ اس کی وجہ کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں تھیں، اور دوسری وجہ بین الاقوامی کساد بازاری ہے، اور چینی حکام کا نجی طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت سے پیسہ کمایا ہے جو بھی ہے، اور اب ہم اس طرح اس کو مزید تقسیم لوگوں میں نہیں بانٹ سکتے ہیں۔ تو جب یہ ML1 یعنی کراچی سے پشاور تک کی ریلوے کی بات ہوئی تھی اس وقت اور حالات تھے،
لیکن کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے اب دنیا بھر میں منظرنامہ، اقتصادی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لاہور کی اورنج ٹرین تھی، کہ بالکل منتیں کر کر کے سی پیک میں اس کو شامل کروایا شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ، اور اب سندھ کے وزیر اعلیٰ منتیں کر کر کے کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک میں شامل کروانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مزید قرضہ۔ اور اسی لیے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دورے سے اصل میں ہمیں کیا ملا؟ تو جناب، اصل میں وہ کچھ نہیں ملا جس کی توقع تھی۔ نہ تو وہ 6.3 ارب ڈالر کو رول اوور کرنے کی بات ہوئی ہے کوئی، نہ ہی کراچی سرکولر ریلوے یا ML1 کے حوالے سے کوئی ٹھوس بات سامنے آئی۔ اللہ کرے کہ ہو، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، کم از کم ماس ٹرانزٹ جو منصوبے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو سہولت ملتی ہے، لیکن اس وقت تک کوئی بظاہر کمٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اور کیش امداد، یعنی ڈونرز کی طرف سے کیش امداد کے امکانات اب کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ملک بشمول چین کے ہمیں کیش یا مالی امداد اب دینے پہ آمادہ نہیں رہا ہے، خاص طور پر پاکستانی حکمرانوں کی شاہ خرچیاں، نالائکیاں اور قرضوں کے بل بوتے پر عیاشیوں کا جو رجحان ہے یہاں پہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ چاہے 70 افراد پہ مشتمل آپ ایک وفد لے کے چین چلے گئے، اس سے پہلے 80 افراد کا وفد لے کے اقوام متحدہ چلے گئے تھے، لندن میں بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ، سارا کچھ سرکاری خرچے پہ تھا۔ تو یہ وہ لچھن ہیں ہمارے جو اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے دوسرے دوست ممالک ہیں۔ اور یہ جو رجحان ہے پاکستان میں کہ قرضے آپ حاصل کریں اور اس کو پھر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اڑائیں، یہ اب بہت واضح ہو چکا ہے۔ اس کی نشاندہی ورلڈ بینک نے بھی کی ہے، اور خود چینی ایکسپرٹ جو کہ پاکستان پہ نظر رکھ رہے ہیں، امریکی ایکسپرٹس، انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہے کہ آخر یہ قوم کب سدھرے گی، کب یہاں کے حکمران جو ہیں وہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کریں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چین یہاں سے ڈس انگیج کرے گا، پاکستان کو چھوڑ دے گا۔ بہرحال ایک ایسی سچویشن ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ چین پاکستان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ کے لیے وہ یہ سپیس، یہ میدان خالی نہیں چھوڑے گا۔ یعنی ہماری سیاسی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس چین کے ساتھ جاری رہے گی، لیکن سی پیک کے ساتھ جو جوش اور جذبہ آیا تھا پاکستان میں اقتصادی صنعتی ترقی کا، وہ اب کافی حد تک ماند پڑ چکا ہے۔ جو تیز رفتار ترقی کا خواب کئی لوگوں نے دیکھا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ اب اتنی آسانی سے پورا نہیں ہوگا۔